حضرت سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی اضافت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرت سامعین کرام، نماز کے کچھ اہم مسئلے پر آج میری گفتگو ہے۔ آپ بہت غور سے سنیے اور اسے اپنے ذہن و فکر میں جگہ دیجیے اور اسے یاد رکھنے اور کرنے کے ارادے سے آپ سماعت کریں۔ یہ بہت لازم اور ضروری ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو جو روایت سناؤں قرۃ الناصرین میں حدیث پاک منقول ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، روز محشر، ایک قوم آئے گی جن کے چہرے ستاروں کے مانند روشن ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے اعمال کیا تھے؟ دنیا میں تم کون سا اتنا اچھا عمل کرتے تھے کہ تمہارے چہرے ستاروں کے مانند روشن ہیں اور چمک رہے ہیں؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ جب نماز کے لیے اذان ہوا کرتی تھی تو فوراً ہم طہارت اور وضو کے لیے اٹھ جاتے تھے اور دنیاوی کسی کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک دوسری جماعت آئے گی، دوسری قوم آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح روشن اور چمک رہے ہوں گے، چاند کی طرح ان کے چہروں پہ تابانی ہوگی۔ تو فرشتے ان سے بھی پوچھیں گے تمہارے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، چاند کی طرح روشن ہیں، دنیا میں تمہارے کیا اعمال تھے؟ تو وہ عرض کریں گے اور کہیں گے کہ دنیا میں ہمارا عمل یہ تھا کہ ہم نمازوں کے لیے نمازوں کی اذان ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیا کرتے تھے۔ اور تیسری قوم اسی طرح فرماتے ہیں کہ تیسری قوم ہوگی جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے اور روشن ہوں گے۔ ان سے بھی فرشتے سوال کریں گے تو وہ جواب میں عرض کریں گے اور بتائیں گے کہ دنیا میں ہمارا عمل یہ تھا کہ ہم پانچوں وقت نماز کی اذان مسجد کے اندر سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ فضیلت ہے نماز پڑھنے والوں کی اور نماز کی پابندی کرنے والوں کی۔ اور ایک روایت سنیے، اسی کتاب سے فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے نماز کے ارادے سے قیام کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی تکبیر تحریمہ پکارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے فرشتے میرے بندے کے کندھوں پر گناہوں کا جو بوجھ ہے، ان گناہوں کے بوجھ اور ان گناہوں کی پوٹلی کو اس کے کندھے سے اتار کر الگ کر دو اور اس سے جدا کر دو۔ فرشتے فرمانے والا کے مطابق اس بندے کے کندھے سے گناہ کے بوجھ کو اتار کر الگ کر دیتے ہیں۔ وہ بندہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں قیام میں کھڑا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، ارکان نماز پورا کر کے تکمیل نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی نماز پوری کر لیتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اب کیا حکم ہے؟ ان کے گناہوں کا بوجھ دوبارہ ان کے کندھوں پر لاد دیا جائے، انہیں لوٹا دیا جائے۔ تو رب فرماتا ہے میرے کرم کو یہ غیرت نہیں آتی، میرے کرم کو غیرت آتی کہ میں اپنے بندے کے گناہوں کے بوجھ کو دوبارہ اس کے کندھوں پر ڈلواؤں، میں نے اس کی
मग़फ़िरत कर दी, जा मैंने उसे माफ करा दिया। सुभान अल्लाह। लेकिन अब मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, जिस इबादत का ये आला मकाम और अरफा मकाम हो, उनकी अदायगी के लिए शरीयत मुतहरा में कुछ कानून बयान किए गए हैं, कुछ हद बंदी की गई है। जिस कानून और शराइत की पाबंदी हमारे और आपके ऊपर लाजिम है, उन हुदूद शरअ के अंदर रहकर हमें नमाज अदा करने की जरूरत है। अब आइए मिसाल नमाज में से एक, नमाज के अरकान में से एक रुकन यानी फर्ज, ये है क़याम, जिसे आप खड़ा होना कहते हैं आम लफ्जों में। नमाज के लिए आए हम, क़याम करना है। अल्लामा फरमाते हैं कि नमाज़े फर्ज और वाजिब और ईदैन और फजर की सुन्नत के लिए क़याम करना फर्ज है। अब क़याम करना फर्ज है, इसका मतलब और मफ़हूम क्या है? अगर बंदा सही व सालिम है, तंदुरुस्त है, क़याम की भी कुदरत है, रुकू की भी कुदरत है, सजदे की भी कुदरत है, तो उसके लिए नमाज पढ़ने का तरीका और हुक्म ये है कि सारे अरकान को, जिस रुकन को जिस तरीके से शरीयत मुतहरा में अदा करने का हुक्म फरमाया गया, उसी तरह उसे अदा किया जाए। यानी नमाज में क़याम भी करे, रुकू भी करे और सजदा भी करे। ये एक सूरत हुई। दूसरी सूरत ये है, आप गौर से सुनिएगा और याद रखिएगा, और साथ में ये देखिए मेरा तकरीर आज की, इसे जो है कैद करने के लिए कहा गया है, इसलिए ताकि इसे आप बार बार सुने। अगर बार बार सुनने के बावजूद भी मसला समझने में कहीं आपको दिक्कत आती है, तो आप इंफरादी तौर पर राबता करें, और किसी के साथ अगर कोई उज़्र है तो वो इंफरादी तौर पर हमसे राबता करे। अजीजों, बुजुर्गों और जो है नौजवान साथियों, आप नमाज पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी नमाज दुरुस्त हो, हम चाहते हैं कि आप इबादत करते हैं वो दुरुस्त हो, हम चाहते हैं कि आपकी नमाज दुरुस्त हो, फिर उसके बाद आपको उसका अजर व सवाब दुनिया में भी मिले और उसका सवाब आपको आखिरत में भी मिले। अब एक सूरत तो आपने सेहतमंद की सुन ली। दूसरी सूरत ये है, नमाज का हुक्म ये है कि अगर आप नमाज खड़े होकर पढ़ सकते हैं तो खड़े होकर पढ़ें, अगर आप नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर बैठकर पढ़ें, अगर आप नमाज बैठकर भी नहीं पढ़ सकते हैं तो लेटकर पढ़ें। अब बैठने में और लेटने में जो तरीका और जो अंदाज माजूर के लिए और उस बीमारों कमजोर शख्स के लिए आसान और सहूलत के साथ हो, वो तरीका अपना सकता है। अब मिसाल के तौर पर बैठने में एक बंदा दो जानू नहीं बैठ सकता है, चार जानू बैठ सकता है। चार जानू जैसे हमारे इमाम साहब बैठे हैं, इसे पालती मारकर बैठना भी कहते हैं। कोई बंदा अपने पाँव मोड़कर, अपने घुटने मोड़कर नहीं बैठ सकता, लेकिन पाँव फैलाकर चार जानू बैठ सकता है, तो वो नमाज में उस तरह बैठकर नमाज पढ़े। अगर ऐसे नहीं बैठ सकता, एक पाँव मोड़ के और एक पाँव एक घुटने खड़ा कर ले, ऐसा बैठ सकता है तो ऐसा बैठ ले, और अगर ऐसा भी नहीं बैठ सकता, एक पाँव फैला ले और एक पाँव मोड़ ले, तो वैसे बैठ जाए। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकता कि दोनों पाँव फैला कर बैठ सकता है, तो फिर दोनों पाँव फैलाकर भी बैठ सकता है। लेकिन जिस अंदाज में बैठकर उसे नमाज पढ़ना आसान हो, बहरहाल नमाज लाजिम और जरूरी है, रुखसत नहीं है, छोड़ी नहीं जा सकती है। इसी तरह अगर बंदा बैठ भी नहीं सकता तो लेटकर जिस तरह चाहे तकिए का सहारा ले ले, करवट हो जाए, चित हो जाए, अपने घुटने खड़े कर ले, जिस पोजीशन में वो नमाज पढ़ सकता है, लेटकर वो बंदा नमाज पढ़े। सूरत ये हो गई। अब एक सूरत ये देखिए, मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, रुकू भी कर सकते हैं
اور سجدہ بھی کر سکتے ہیں. سجدہ کرنے کا مطلب زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں. سجدہ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، تو سجدہ زمین پر کر سکتے ہیں. لیکن کمزور ہے، بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتے. کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو مشکل ہو جائے گا. بیماری بڑھ جائے گی، ظن غالب ہے، یا بہت دیر میں ٹھیک ہوگی، ظن غالب ہے، یا تجربہ شاہد ہے، یا یہ کہ کھڑا ہونے میں چکر آ رہا ہے، یا یہ کہ کھڑا ہونے میں بہت ناقابل برداشت. میرے جملے یاد رکھیے گا. بہار شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو میں یہی ترجمہ بیان کیا. ناقابل برداشت درد ہو رہا ہو اور تکلیف ہوتا ہو کھڑے ہونے میں، تب اس بندے کو اجازت ہے کہ جتنی دیر وہ کھڑا ہو کر اگرچہ تکبیر تحریمہ ہی صحیح کہنے کے مقدار خود سے کھڑے ہو کر، دیوار کا سہارا لے کر، لاٹھی کا سہارا لے کر، یا کسی بندے کا سہارا لے کر کھڑے ہو کر نماز شروع کر سکتا ہے اور تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، تو اتنی دیر کھڑے ہو کر نماز شروع کر لے. پھر اسے معلوم ہو اور ظن غالب ہو کہ اب میں گرا چاہتا ہوں تو وہ زمین پر بیٹھ جائے. اور اگر اتنا کر سکتا تھا کہ وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کر سکتا تھا، لیکن بیٹھ کر ہی انہوں نے نماز شروع کر دی، تو سرے سے ان کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی اور ان کی نماز نہیں ہوئی. اور اتنی قدرت ہونے کے باوجود بھی جتنی نمازیں انہوں نے بیٹھ کر پڑھی ہے وہ ساری نمازیں ان کی عقارت گئی. ان ساری نمازوں کو دہرانا، لوٹانا اور دوبارہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. اب ایک دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ کھڑا تو رہ سکتا ہے لیکن زمین پر بندہ کھڑا نہیں رہ سکتا لیکن زمین پر سجدہ کر سکتا ہے. اب یہاں آ کر بڑا مسئلہ تھوڑا گمبھیر ہوتا ہے. اسے آپ غور سے سنیں، خاص کر وہ لوگ جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کو بہت ہی غور سے یہ مسئلہ جاننے کی ضرورت ہے. بندہ زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن کھڑا نہیں ہو سکتا، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے. اب رکوع کا اشارہ کر لے، یا رکوع کر سکتا ہے تو رکوع بھی کرے اور زمین پر سجدہ بھی کرے. جتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے کھڑا رہے، اس کے بعد بیٹھ کر نماز ادا کرے. اب آئیے جو لوگ کھڑا نہیں رہ سکتے، مان لیں کہ کھڑا نہیں رہ سکتے لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنے میں زمین پر سجدہ کرنے کی ان کو طاقت اور صلاحیت ہے، تو سجدہ کرنا فرض ہے نا. سب لوگ سجدہ کرنا فرض ہے. اور سجدہ کہتے کس کو ہے؟ ناک اور زمین کو، ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھنا، یا اپنے پاؤں، جہاں ہمارے پاؤں جس زمین پر کھڑے ہیں اس سے 12 انگلی اونچائی، اتنی نہیں ہونی، اس سے کم ہی، 12 انگلی سے زیادہ اونچائی نہ ہو، اتنی اونچائی پر زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنا فرض ہے. اب اگر بندہ سجدہ یعنی نماز میں جو بات فرض ہے جان کر چھوڑ دیا، سستی میں چھوڑ دیا، بھول کر چھوڑ دیا، تو ان کی نماز ہی نہ ہوئی. اب ایک بندہ زمین پر سجدہ کر سکتا ہے لیکن وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ کھڑا نہیں رہ سکتا. تو ان کے لیے حکم یہ تھا کہ جتنی دیر کھڑا رہ سکے اتنی دیر کھڑا رہ کر بیٹھ کر اور اپنی نماز رکوع اور زمین پر سجدہ کر کے پورا کرے. اب زمین پر سجدہ تو کر سکتا ہے تو لیکن وہ زمین پر بیٹھا نہیں. بیٹھا کہاں ہے؟ کرسی پر بیٹھا ہے. اب کرسی پر بیٹھا ہے تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ جب سجدے کی باری آئے تو وہ کرسی سے اٹھے، اٹھ کر زمین پر آئے، پھر زمین پر سجدہ کرے، پھر زمین پر سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کر کرسی پر جائے. تو کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے. اب اگر ایسا بندہ جو زمین پر سجدہ کر سکتا لیکن کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور انہوں نے رکوع اور سجدے کا اشارہ کر لیا، یا ان کرسیوں میں نماز پڑھتا ہے جن کے سامنے تختے لگے ہیں اور ان پر انہوں نے سجدہ کر لیا اور سمجھ لیا کہ ہمارا سجدہ ہو گیا، ان کی نماز ہوئی ہی نہیں.
ان کی نماز ہوئی ہی نہیں۔ اگر زمین پر سجدہ کر سکتا ہے بندہ تو زمین پر جس حالت میں چاہے دونوں پاؤں موڑ کر، چاروں پاؤں پھیلا کر، ایک پاؤں اٹھا کر ایک لیٹا کر، دونوں پھیلا کر، پیچھے تکیہ کا سہارا لے کر، کھمبے کا سہارا لے کر، دیوار کا سہارا لے کر، بہرحال جس صورت حال میں ہے اگر سجدہ زمین پر کر سکتا ہے تو انہیں بہرحال سجدہ زمین پر ہی کرنا ہوگا۔ اگر اشارے سے پڑھی تو ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بندے جو زمین پر سجدہ کر ہی نہیں سکتا، وہ زمین پر سجدہ کرنے سے معذور ہے۔ مثال کے طور پر پیشانی میں بڑی کوڑی اور پھنسی ہو گئی ہے، یا نکسیر چلنے کا مرض ہے اور تازہ ہے، سجدہ کرتا ہے تو خون بہنے لگتا ہے، اس کے ذہن سے خون بہنے لگتا ہے، سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اب اس بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ اس پر سے قیام ساکت ہے، اب اس کو کھڑا ہونا اس پر لازم نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں، بیٹھ کر رکوع کا اشارہ کرتے ہیں، سجدے کا اشارہ کرتے ہیں، لیکن کرسی سے اٹھتے بھی ہیں اور کرسی پر بیٹھتے بھی۔ اب یہ کیا سمجھ کر وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ کسی عالم سے مسئلہ پوچھا یا نہیں پوچھا، کسی مفتی سے پوچھا یا نہیں پوچھا، شریعت کی کتابوں میں مسئلہ انہوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، کیا سمجھ کر ایسا کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا۔ لیکن اگر وہ کھڑا بھی رہ سکتے ہیں اور زمین پر سجدہ بھی کر سکتے ہیں تو زمین پر سجدہ کرنا تھا، اور کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے اشارے سے نماز پڑھی نہیں ہوئی، اور اگر وہ زمین پر سجدہ سجدے سے کر ہی نہیں سکتے تو اب ان کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہی نہیں تھا، ان کا قیام ساکت ہو گیا۔ جب قیام ساکت ہو گیا تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ جائے، جماعت کھڑی ہو گئی، سب میں جہاں جگہ ہے جس صورت میں بیٹھ سکے اسی صورت میں بیٹھ کر اپنی نماز شروع کر دے اور نماز پوری کر لے، کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن مان لیتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، کھڑا ہو سکتا ہے یا کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، تو اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ چھوٹی سی کرسی جو زیادہ لمبی چوڑی جگہ نہ لے، وہ کرسی لے کر سب میں جہاں جگہ ہے وہاں کرسی سب میں لگا کر اس پر بیٹھ جائے، اور نہ کھڑا ہو نہ کرسی پیچھے کرے نہ آگے کرے، ورنہ اگر وہ کھڑا ہوگا تو کرسی سب میں ہے تو بندہ آگے، اب کرسی خالی ہو گئی تو قدر سب لازم آئے گا، اور اگر کرسی پیچھے کر دی اور خود سب میں کھڑا ہے تو پیچھے والا کہاں سجدہ کرے گا، یہ مشکلات سامنے آئیں گے۔ لہذا وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی اپنی نماز پوری کر لے، کیونکہ جب زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو قیام اس کا ساکت ہے، اور جب قیام ساکت ہے تو اب بیچ میں کھڑے ہونے کی یا شروع سے کھڑے ہو کر رہنے کی کوئی ضرورت ان کے اوپر نہیں ہے۔ ایک صورت فقہاء نے یہ بھی لکھی ہے کہ کوئی بندہ کھڑا کر سکتا لیکن زمین پر نہیں بیٹھ سکتا ہے اور زمین پر سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے، ان کے لیے وہ زمین پر سجدہ کرنے کا قادر نہیں ہے، تو اب مشکل زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ مجبوری ہے کہ وہ کرسی میں پاؤں لٹکا کر نماز پڑھ لے۔ لیکن فقہاء فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ کرسی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھے تو کرسی پر ٹیک لگا کر دنیاوی طریقے سے نہ بیٹھے بلکہ عاجزی و انکساری کے ساتھ بیٹھے، ایسا لگے کہ نماز میں ہے۔ اور دوسرا حکم اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ کھڑے ہی کھڑے نماز شروع کر دے، کھڑے ہی رکوع کا اشارہ کر لے، کھڑے کھڑے سجدے کا اشارہ کر لے اور کھڑے کھڑے سلام پھیر لے، کھڑے کھڑے بھی نماز ان کی ہو جائے گی۔ یہ مسئلے شاید آپ کے ذہن میں آ گئے، جنہیں یاد ہو گیا سبحان اللہ، جنہیں یاد نہیں ہوا اسے میں یوٹیوب پر اپلوڈ کرواؤں گا، آپ وہاں پر اسے بار بار سنیں اور یہ مسئلہ آپ کو یاد ہو جانا چاہیے، تاکہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، خدا نہ کرے کہ آپ نماز بھی پڑھیں اور فرائض و واجبات میں کوتاہی ہونے کی بنیاد پر جناب والا آپ کی نماز بھی نہیں ہو تو ساری کی ساری عبادتیں آپ کی اکار
جائے گی. ایک بار درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حضرات میں ادب سے ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا. آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارا حال ایسا آزادانہ خیال کا ہو گیا ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت سے لگاؤ رہا ہی نہیں. قرآن و سنت کے احکام و فرامین کے حدود کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہم نے ہوتا ہی نہیں اور علامہ سے رابطے ہمارے رہتے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. عذر جہاں بھی ہو عذر کہتے کس کو ہے؟ آپ نے اسے کبھی کسی عالم دین سے سمجھا؟ عالم سے میری مراد وہ عالم جو فقہ کی کتاب جانتا ہو اور مسائل شرعیہ پر انہیں عبور حاصل ہو یا کسی مستند فقہ کی کتاب سے وہ مسئلہ دیکھ کر آپ کو بہو اور صحیح طریقے سے بتائے. یوں ہی جو من میں آیا دیکھتے نہیں تو یہ قرآن و حدیث سے ہمارا تعلق دور ہوتا جا رہا ہے. ایسا کیوں؟ ہم قرآن کے قریب آئے, حدیث کے قریب آئے, علماء کے قریب آئے اور جن کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ انفرادی طور پر اپنا عذر عالموں کے سامنے بیان کر کے کتابوں کی روشنی میں اپنا مسئلہ حل کر لے اور انہیں خود دکھا لے. بھئی جس طرح آدمی دونوں جانوں بیٹھ کر سجدہ کر سکتا ہے ایسے بھی بیٹھ کر آدمی سجدہ زمین پر کر سکتا ہے. ابھی میں پریکٹس کر کے آیا ہوں, ابھی میں تجربہ کر کے دیکھ کے آیا ہوں کہ چار جانوں بیٹھنے والا آدمی زمین پر سجدہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. آرام سے کر سکتا ہے, بنا دقت کے کر سکتا ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. اگر آپ کے گھٹنے نہیں مڑتے ہیں تو آپ ایسے کر کے بیٹھ جائیں اور زمین پر سجدہ کریں. اچھا عذر کی بات میں کر رہا تھا. عذر کسے کہتے ہیں؟ عذر کا مطلب یہ ہوا کیونکہ اسلام آپ کو دقتوں میں تو نہیں ڈال رہا ہے نا, آپ کے اوپر آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ تو نہیں ڈال رہا ہے نا. اگر آپ بیمار ہیں اور کسی چیز کے استعمال کرنے سے آپ کا مرض بڑھ جاتا ہے یا دیر سے ٹھیک ہونے کا ظن غالب ہے تو یہاں اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ وہاں آپ معذور ہیں اور جس بات کی رخصت اسلام اور شریعت دیتی ہے اس رخصت پر عمل کریں. لیکن معمولی تھوڑا بخار آ گیا جناب والا آ کر بیٹھ گئے, تھوڑی سردی زکام کیا ہو گئی جناب والا آ کر بیٹھ گئے, اور کسی سے کھڑے رہ کر باتیں کرنا ہو تو 10 منٹ کھڑے ہو کر وہ باتیں کر سکتا, لیکن مسجد میں آئے تو جناب والا بیٹھ جاتے ہیں, دیکھا دیکھی کرنے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے آج تک کوئی برا نہ لگائے, میں کسی کا نام لے کر نہیں بیان کرتا, لیکن مسجدوں کا حال تو دیکھیے. حدیث پاک میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہے اور نماز قائم, اور ایک صحابی دوڑ کر مسجد میں آتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے, نماز رکوع میں چلے گئے تو نماز ہماری چھوٹ نہ جائے تو دوڑتے ہیں. مثال کے طور پر یہ دوسری تیسری چوتھی صف تک لوگ ہیں اور وہ پانچویں صف میں ہی جا کر اللہ اکبر کہہ کے وہ اکیلے نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے. جیسے ہمارے وہاں عام طور پر ہوتا ہے تیسری صف کی آدھی صف ادھر اور ادھر سے خالی ہوتی ہے, پیچھے سے آنے والا چوتھی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے, ادھر خالی ہے یا شروع ہو جاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع فرمایا, اس صحابی رسول کو منع فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا. اب مسئلہ سنیے, فقہائے کرام کیا فرماتے ہیں؟ امام صاحب یہاں کھڑے ہیں, ان کے پیچھے صف ہے, ان کے پیچھے متصل صف ہونی چاہیے, پھر متصل صف ہونی چاہیے, اور جب تک اگلی صف پوری نہ ہو دوسری صف شروع نہیں ہونی چاہیے. بلکہ اگر مسلمانوں کی گردنیں کرانا شریعت میں بہت ہی مذموم فعل ہے, لیکن شریعت ہی کا حکم ہے. اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہے اور پیچھے والی صف لگ چکی اور پیچھے سے کوئی آتا ہے تو اس کی صف چیر کر آگے جا کر کے اس خالی جگہ پر کھڑا ہو کر وہ خالی پور کر لے. بلکہ ہمارے حضور ان کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہوئی. اور ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں, گفتگو پوری ہو گئی, آپ گھبرائیں نہیں. ایک بات یہ, مثال کے طور پر 3 صف یہاں نمازیں ہو رہی ہے,
देखो 3 सब खाली है, जरा सी छींके आती है, जरा एक मरतबा तो छींक लिया, या तबीयत को ताकत नहीं है, या अच्छा नहीं लगता है। देखिए जनाब यार बारिश सब लगा के नमाज रात सब में गए हो, यहाँ नमाज मस्जिद में हो रही है, दरवाजे बंद है, तो बाहर ही एक सब लगा करके नमाज पढ़ रहे हैं, लगी नहीं रहा, चार गाय 2 डेढ़ इंच की अपनी अपनी मस्जिदें खाली करने की क्या जरूरत है। ये इतना पावरफुल एसी भी नहीं है कि 5 मिनट जमात में आप आ जाओ तो आपको मेहनत की तरफ थोड़ी छींके आ रही है तो आप बीमार हो जाओगे, हाथ पांव शल हो जाएंगे, जान हराम हो जाएगी, या आप मरे जाओगे, या किसी बड़े नुकसान का इम्कान है, कुछ नहीं है। लेकिन तबीयत है जनाबे आले, बस मुझे एसी अच्छा नहीं लगता, मुझे ठंडक अच्छी नहीं लगती, या मुझे थोड़ी छींके आ रही है, थोड़ा जुकाम हो गया है, थोड़ी सर्दी हो गई है, ये मौसम चला आया है, इस मौसम में अक्सरियत को छींके आ रही है, जुकाम सर्दी खांसी लगी भी है, लेकिन 5 मिनट की जमात में शामिल होने से आप मरे नहीं जाते, फिर अलग ही जो है आप नमाज कायम कर लेते हैं। एक सब पीछे मस्जिद के बाहर ही नमाज पढ़ रहे होते हैं, अल्लाहु अकबर। इनसे जरा पूछा जाए मेरे अजीज मेरे दोस्त मेरे बुजुर्ग बड़े अदब से आपकी बारगाह में मैं गुजारिश करता दरखास्त करता हूँ, आप बता सकते हैं कि आपने इस तरह नमाज शुरू करने से पहले किसी से मसला पूछा है, किसी किताब में मसला देखा है, किसी आलिम दीन से मुलाकात की है? नहीं, बस जो तबीयत में आया वो करने लगे। शरीयत की आपको परवाह ही नहीं है, मस्जिदों की रौनकें जा रही है, सफों का वकात जा रहा है, जमात की अजमत जा रही है, आप जनाबे वाला जहाँ चाहते हैं वो खड़े होकर जो है नियत मानकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा न करें, ऐसा न करें। कोई एक बंदा शुरू होता है, शुरू में 1-2 बंदा पहले नमाज पढ़ता था बाहर, अभी देखिए आधे से ज्यादा समय बाहर भी लगती है, आधे से ज्यादा समय बाहर लगती है। ऐसा न करें। अगर उज्र नहीं है, उज्र कहते हैं तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो जाए, ना काबिल बर्दाश्त हो जाए, तो आप इस्लाम में इजाजत है, शरीयत इजाजत देती है, रुखसत पर अमल कीजिए। फक़हा फरमाते इस तरह नमाज कोई पढ़ ले फर्ज साबित हो जाएगा, लेकिन मकरूह होगी। और जहाँ फिक़ह की किताब में मकरूह मुतलक़ कहा जाए, वहाँ मुराद मकरूह तहरीरी होता है, और फिक़ह का कानून है जो नमाज मकरूह तहरीरी के साथ अदा की जाए उसको दोबारा दोहराना वाजिब हुआ करता है। अब बताइए 5 टाइम आप ऐसा करते हैं और मकरूह तहरीरी के साथ नमाज पढ़कर अपनी नमाज़ें खराब और बर्बाद करते हैं, इसके ज़ामिन कौन? मेरे दोस्तों, इतने लापरवाह आप ना बने और इतने लापरवाह न थे, न हैं, आइंदा बनेंगे। आप दिल पर ये बातें न लें, बल्कि आप गौर फिक्र करें और सोचें कि हम नमाज पढ़ने आते हैं तो हमारी नमाजें होती भी या नहीं होती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें और आपको सबों को शरीयत मुस्तफा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दीन और शरीयत के कानून के दायरे में रहकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आपको दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।